اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ 2001 کے اندر تحقیق شروع کی، اور تحقیق کی نوبت بھی کیوں آئی؟ میں خود حنفی تھا، مسلک دیوبند سے وابستہ تھا، اور اللہ کی قسم کیا کوئی دیوبندی ہوگا جتنا کٹر میں دیوبندی تھا۔ میں خود ان لوگوں میں سے تھا جو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند۔ آخر یہ اتنا بڑا تبدیلی، اتنا بڑا چینج کہاں سے آ گیا کہ جو بندہ یہ نعرے لگاتا ہو وہ بندہ خود اہل حدیث ہو گیا، مولڈ ہو گیا؟ واقعہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ بھائی میرے ساتھ آئے ہیں، بھائی عبد القدیر صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے استاد، میرے محسن، میرے راہبر، میرے رہنما، کہ جن کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی۔ سن 2001 کی بات ہے یہ، میں لانا اس طرف چاہ رہا ہوں آپ کو اپنا واقعہ بتا کے کہ جب مولوی کے پاس جاؤ گے کہ قرآن اور حدیث دکھاؤ تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہابی ہے، وہ پھر آگے بات نہیں کرتا۔ یہ بھائی میرے پاس دعوت لے کر آئے کہ جناب یہ کتاب ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اپنی نماز کو چیک کیجئے، کوئی بات ہے سن 2001 کی، آج سے 20 سال پہلے۔ وہ کتاب میں نے پڑھنا شروع کی، صفحے پلٹتا گیا، دیکھتا گیا، میں حیران ہو رہا تھا کہ یار اس میں تو حوالے بخاری کے ہیں، مسلم کے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کتاب کا جو ٹائٹل دیکھا میں نے نماز نبوی، مجھے اس چیز نے بڑا متاثر کیا، کیونکہ بچپن سے جو کتاب میرے ہاتھ میں تھی وہ تھی نماز حنفی۔ میں نے کہا یار کلمہ محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز محمدی کیوں نہیں ہے، نماز نبوی کیوں نہیں ہے، نماز حنفی کیوں ہے؟ ابو حنیفہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور نماز پڑھتا ہوں حنفی۔ جس کتاب سے نماز دیکھتا ہوں وہ نماز حنفی۔ آج میرے ہاتھ میں جو کتاب آئی ہے اس کا نام ہے نماز نبوی، لیکن ذہن چونکہ تقلیدانہ تھا، کٹر قسم کا مقلد تھا۔ کراچی کا ایک علاقہ ہے ناظم آباد جہاں میرا مطب بھی ہے، اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، لال مسجد کے نام سے معروف ہے۔ اس مسجد کے بانی خطیب میرے دادا تھے مولانا امداد اللہ عباسی، معروف قسم کے دیوبندی، بہت بڑے عالم۔ میں وہ کتاب لے کر اس مسجد میں گیا، دارالافتاء کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے، میں مولانا امداد اللہ عباسی صاحب کا پوتا ہوں، اور کچھ وہابی، کچھ اہل حدیث نوجوان وہ میرے پاس آئے ہیں کتاب لے کے نماز نبوی، اور آ کر کہتے ہیں کہ اپنی نماز کو درست کیجئے۔ حدیثوں کے حوالے بھی اس کے اندر موجود ہیں، بخاری سے اور مسلم سے۔ حضرت صاحب میری رہنمائی کیجئے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں؟ کہنے لگے جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امداد اللہ عباسی صاحب کے پوتے ہو کر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں درست نہیں محسوس ہوتی، آپ اتنے بڑے عالم دین کے پوتے ہیں، اور یہ کتاب نماز نبوی آپ کے ہاتھ میں بھلی محسوس نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو مجھے بڑے دلائل دیے، قرآن بھی دکھا رہے ہیں، حدیث بھی دکھاتے ہیں، بخاری مسلم بھی دکھاتے ہیں، میں ایک عام قسم کا سادہ سا نوجوان ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے میری نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، کانوں کی لو کو ہاتھ لگاتا ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں، آپ میری نماز مجھے حدیث میں دکھائیے۔ اور چونکہ دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا تھا، کالج میں تھا، تو میں نے کہا کہ محترم سنا ہے کہ بخاری بعد از قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے، حدیثیں تو بہت ساری مل جائیں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نماز مجھے بخاری میں دکھائی جائے۔ کہنے لگے بیٹے بیٹھو، کتاب میرے ہاتھ سے لی، کہنے لگے اس وقت جہاں پر آپ تشریف فرما ہے اسے کہتے ہیں دارالافتاء،
بہت کتابیں ہیں، دیکھو چاروں طرف حدیثوں کے انبار لگے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ واقعہ غور سے سنیے۔ میں نے کہا نہ جانے کتنا قیمتی واقعہ ہوگا، میں نے بھی غور سے سننا شروع کیا۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا۔ شیطان نے امام غزالی کو کہا، اے غزالی، آج کی رات تیرے ساتھ اللہ کی توحید کے اوپر تبصرہ ہوگا، بات ہوگی۔ امام غزالی کہنے لگے کہ میں نے شیطان کو اللہ کی وحدانیت کے 99 دلائل دیے، شیطان نے سب کو رد کر دیا۔ مولوی کہنے لگا، پھر غیب سے آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ میں نے کہا مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی، مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹے تم بڑے معصوم ہو، ان دلیلوں شلیلوں کے چکر میں مت پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے، باپ دادا کے دین سے نکل جاؤ گے۔ تم ان وہابیوں کو، ان اہل حدیث نوجوانوں کو سب سے پہلے یہ کتاب نماز نبوی جا کر واپس کرو اور ان کو بولو کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیوبند حق اور سچ ہے۔ دماغ تقلیدانہ تھا۔ امام غزالی والا واقعہ سن کے بڑا متاثر ہوا کہ ہمارے مولوی صاحب نے کیا خوبصورت دلیل دی ہے۔ میں نے جناب عالی ان نوجوانوں سے کہ جو نماز نبوی لے کر میرے پیچھے دیوانہ وار گھوم رہے تھے کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے، میں نے ان سے قطع تعلق شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرا ایک دوست تھا، فیصل نام ہے، میرا ہی ہم عمر تھا اور دنیا دار تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا بھائی کوئی اگر مختصر دینی تعلیم کا کہیں کورس ہو رہا ہو تو آپ میری رہنمائی کیجئے۔ میرے چونکہ اتنے سورسز نہیں تھے دینی حوالے سے، بے دین قسم کا نوجوان تھا، تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ جو نوجوان جو نماز نبوی لے کے میرے پیچھے آتے تھے یہ کچھ دیندار قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ جو میرا دوست ہے یہ کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے محدود مدت میں کہ اس کو تھوڑا بہت دین کا علم ہو جائے، تو آپ کوئی رہنمائی کیجئے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کے نوجوان کو، آپ کے دوست کو ہم دینی تعلیم دلوائیں گے اور محدود عرصے میں دلوائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنے لگے مہینہ ڈیڑھ مہینے میں یہ اتنا دین سیکھ جائے گا کہ اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز جنازہ، یہ سب کچھ آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بلایا، فیصل اس کا نام تھا۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، تجھے جن لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں لگتے تو بڑے ہوشیار ہیں، لیکن بہرحال قرآن و حدیث کی دعوت ہے ان کے پاس، آپ ان کے ساتھ جائیے، مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اپنی دینی تعلیم مکمل کیجئے، لیکن یاد رکھنا ہم دیوبند ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ جب اللہ کی قسم توحید کے عقیدے پر آیا، دین کو سمجھا، دین کو پڑھا، تو معلوم چلا کہ باطل فلسفہ ہے۔ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کیا تھا؟ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں تھی۔ سامنے 10 معبودان باطل کے ماننے والے، 10 خداؤں کے آگے جھکنے والے، میرا نبی ان کو دعوت دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو ایک اللہ۔ کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ جو 10 خداؤں کے آگے جھکا کرتے تھے۔ ہوئی چھیڑ چھاڑ کے نہیں ہوئی؟ لوگو ایک اللہ، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، لوگوں وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے۔ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، واللہ کی قسم ہے اس توحید کی دعوت میں اتنی قوت اور طاقت ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دیتی ہے۔ سامنے سے بھی مخالفت شروع ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تبا لک یا محمد اما دعوتنا الا لہذا،
سگے رشتہ دار مخالف ہو گئے. معلوم چلا کہ والد صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو فارمولہ پیش کیا تھا، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں، باطل ہے.